بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ آج 9 جولائی 2025 بدھ کا دن اہم ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کچھ ڈیولپنگ سٹوریز ہیں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جو تاریخی آپریشن کیا گیا ہے اور چن چن کر بھارتی ٹھکانوں کو اس وقت تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ جس کے بعد نئی دلی سے لے کر تل ابیب تک صف ماتم بچھا ہوا ہے اور بھارتی سرمایہ کاری آج زمین بوس ہو چکی ہے، آج غرق ہو چکی ہے، آج تباہ و برباد ہو گئی ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ آج پاکستان کی فوج نے کہاں پر نشانہ کیا اور کس طرح سے بھارتی دہشت گردوں کو تباہ کر دیا ہے، اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز اور اس آپریشن کی مکمل تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر دوسری جانب چینی صدر شی چنگ پنگ جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں۔ کیا وہ اغوا ہو چکے ہیں؟ کیا وہ غائب ہو چکے ہیں؟ اس وقت وہ 1 مہینہ ہو گیا ہے، نہ کسی سے ان کی ملاقات، نہ میڈیا پر سامنے آئے، نہ کہیں پر وہ منظر عام پر آئے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ اس وقت چائنا میں بغاوت کھڑی ہوئی ہے، جرنیل گرفتار ہو گئے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اب تک کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ جہاں پر ایک جانب تو چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رشیا کو اس خطے میں ہارنے نہیں دے گا اور امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ لڑ رہا ہے، تو وہیں پر چینی صدر اچانک سے یوں غائب اور ان کے خلاف یہ بغاوت، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام تر ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، چائنیز میڈیا اور پھر انڈین میڈیا اس پر کیا رپورٹنگ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو بلاک کیا جا رہا ہے، ہماری آپ سب سے درخواست کہ جو ہمارا نیا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں تاکہ فائر وال کا جو اثر ہے وہ اس کو آپ زائل کر سکیں۔ تو جناب آگے بڑھتے ہیں، خبریں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آج کس طرح سے جو آپریشن کی بات ہے کہ ایک تو کے پی کے میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج جس طرح سے سر اٹھا رہے تھے، پاک فوج نے ان کا قلع کما کرنا شروع کر دیا ہے، اور ایک تو افغانستان کی بارڈر سے وہ در اندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، سیکورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کی، ان کو وہیں پر جناب زندہ ٹھوک دیا اور وہ جہنم حاصل ہو گئی۔ ایک خبر تو یہ تھی۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان کے حالات اس وقت خراب ہیں اور بلوچستان میں کرفیو نافذ کیا گیا، جنوبی وزیرستان میں کرفیو نافذ ہے کہ آپ دفعہ 144 جو ہے اس کو اوبے کریں اور صبح 5-7 بجے سے لے کر شام تک جو ہے وہ وہاں پر آپ سڑکوں پر نکل نہیں سکتے، کاروباری مراکز بند ہیں، کیونکہ وہاں پر اس وقت جو فتنہ ہندوستان اور فتنہ الخوارج جن کی سرپرستی بھارت کر رہا ہے، جن کی ٹیرر فائننسنگ بھارت کر رہا ہے، جن کو ڈرونز تک بھارت پرووائڈ کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ آور ہوں یا سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ کریں، تو اب ان کو چن چن کر تباہ و برباد کرنے کا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ کن مارکا ہے جو ذرا آپ کے سامنے میں خبر رکھنا چاہتا ہوں کہ جاؤ میں یہ جناب بلوچستان کا علاقہ ہے، نوندرا، وہاں پر یہ ایک آپریشن ہندوستان کے خلاف، فتنہ ہندوستان جس کو کہتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹس آئرن ریزالو ان ایکشن، سیکورٹی فورسز ہیو انسرکلڈ فتنہ ہندوستان ٹیررسٹ، یعنی کہ سیکورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان جن کو بھارت ٹیرر فائننسنگ کر رہا ہے، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، ان کو اپنے حصار کے اندر لے لیا ہے، eliminating several and starting their hideouts, a clear message that no corner of the Balochistan will shelter these enemies، یعنی کہ ان کو چن چن کر ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو ہائیڈ آؤٹس یعنی کہ جو چھپے ہوئے ان کے جناب جو گھر ہیں یا پھر چھپے ہوئے ٹھکانے ہیں، جو ہڈنگ پراکسیز ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو یہ واضح طور پر میسج دیا گیا ہے کہ بلوچستان میں کوئی کارنر بھی اب دشمن جو ہے وہاں پر اب شیلٹر نہیں لے سکے گا، وہاں پر پناہ نہیں لے سکے گا۔ تو لہٰذا اب پاک فورسز کی طرف سے یہ باضابطہ طور پر فیصلہ کن آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، اور بھارت ان کے اوپر سرمایہ کاری کر رہا تھا۔ ظاہر ہے سرمایہ کاری ہے کہ آپ ٹیرر فائننسنگ کر رہے ہیں، کسی بھی ملک میں آپ دہشت گردی جو ہے اس کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ ہو اس وجہ سے رہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت بہت سارے ممالک مائنز اینڈ منرلز ہوں یا دیگر ریئر ارتھ منرلز ہوں، وہاں پر آ کر اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یوں پاکستان اور امریکہ کی جو ٹریڈ ڈیل اگریمنٹ ہے وہ فائنل سٹیجز میں جا چکا ہے، جس میں پاکستانی پروڈکٹس ہیں وہ وداؤٹ اینی ٹیرف، زیرو ٹیرف کے ساتھ امریکی منڈیوں تک ان کو رسائی حاصل ہوگی، اور اس سے پاکستان خوشحال ہوگا۔ تو اس پوری سچویشن میں بھارت پاکستان کو، بالخصوص بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے اب پاک فوج نے جناب ان کو گھیرے کے اندر لے لیا ہے۔ اب چن چن کو ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا، اور بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہاں پر مار دیے گئے ہیں، اور سیکورٹی فورسز اب آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ان کی تصدیق بھی کر دے گی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چائنا والی خبر جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت چائنا کے اندر صورتحال کیا بن گئی ہے، کہ چائنیز صدر جو ہیں ان کو عہدے سے ہٹایا گیا، وہ کدھر ہیں اس وقت نظر نہیں آ رہے، ان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ انتہائی تشویشناک
تشویشناک ہیں. ذرا آپ سن لیں. لیکن جناب چائنا کے اندر 1949 سے ایک بھی پارٹی رول کر رہی ہے, اور صرف ایک پارٹی جن کے اندر سے صدر آتے ہیں, جن کے اندر سے وزیر اعظم آتے ہیں اور وہی پالیسیز بناتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ کہ چائنا میں صرف ون پارٹی رول, اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی نہ کام کر رہی ہے, نہ اس کے علاوہ کوئی اور پارٹی سامنے آ رہی ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیں 8 چائنا میں ڈیموکریٹک یا جمہوری پارٹیز جو وہاں پر موجود ہیں, جو حکومت کے ساتھ صرف مذاکرات کے لیے اپنا کام اپنا فریضہ سر انجام دیتی ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں ہے. اور ایک ہی رول ہے, ایک ہی وہاں پر اصول ہے کہ اگر آپ نے اقتدار کے اندر آنا ہے تو آپ نے جو موجودہ رجیم ہے ان کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا ہے, اس کے بعد آپ اقتدار تک آ سکتے ہیں, وگرنہ آپ کا اقتدار تک کوئی جو ہے وہ موقع آپ کو اس حوالے سے نہیں ملے گا. اب آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ وہاں پر بغاوت ہوئی ہے اور کچھ جرنیل جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جناب, اس وقت چائنیز جو اقتدار پارٹی ہے, جو ان کی اقتدار میں جو رولنگ پارٹی ہے, ان میں اس وقت 3 دھڑے بنے ہوئے ہیں, ان میں جو بغاوت ہوئی ہے. تو سابق چینی صدر کا دھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو مزدور ہیں, جو لیبر ہیں, ان کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے ایز کمپیئر ٹو سرمایہ دار, کیونکہ جو چائنا کی موجودہ رجیم ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ سرمایہ داروں کو فائدہ دیا جائے, اور اگر ہم سرمایہ داروں کو فائدہ دیں گے, ان کو انٹرٹین کریں گے, تو اس سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے, اس سے لوگ غربت سے باہر نکلیں گے, اور جتنے غریب لوگ ہیں وہ خوشحال ہوں گے. ان کی یہ پالیسیز ہے. لیکن جو سابق صدر ہیں چینی فوج اس حوالے سے چائنا کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزدوروں کو فائدہ دینا چاہیے, ان کو انٹرٹین کرنا چاہیے, اور ان کو براہ راست ہمیں جو ہے وہ انٹرٹین اس طرح سے کرنا چاہیے. اب جو تیسرا دھڑا ہے موجودہ چینی صدر کا, وہ بھی اس تاثر کو لے کر چل رہا ہے کہ ون مین شو, یعنی کہ سرمایہ داروں کو فائدہ دیں اور ان سے روزگار ختم ہوگا, بڑھے گا, بے روزگاری ختم ہوگی, اور جو مزدور ہیں, مزدور طبقہ جو ہے وہ خوشحال ہوگا. اب یہ جو معاملہ ہے کہ 3 دھڑے, اور 26 جون 2025 سے جو خبر آ رہی ہے, جس کو انڈین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے, اور اکنامک ٹائمز دنیا کا بڑا کریڈیبل جریدہ ہے, وہ کہتا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ ریٹائرنگ کوسچن مارک, کیا چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں, چینی صدر ہیں, وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں؟ یہ سوال پوچھا گیا. ہی از ونس ان ا ڈیکیڈ موو لیوز بگ ہنٹ, کہ انہوں نے جو ایک صدی میں یا پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو ایک چھٹی کی ہے, یعنی کہ ایک اہم ترین اجلاس کو چھوڑا ہے, اس نے بہت سارے ہنٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. یہ معاملہ کیا, کہاں پر وہ غائب رہے, کہاں پر کیا معاملہ؟ دیکھیں 26 جون 2025 سے لے کر صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں آئے, نہ ان کی کسی سے ملاقات ہوئی, اور ان کی جو آخری ملاقات تھی وہ سنگاپور کے جو صدر ہیں ان سے وہ آخری ملاقات ہوئی. اس کے بعد نہ وہ میڈیا پر کوئی بیان سامنے آیا, اور رشیا یوکرین کے حوالے سے ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, امریکہ کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, اسرائیل کے حوالے سے ان کی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. صرف چینی وزیر اعظم کا بیان ہے, ان کے نائب وزیر اعظم یا ان کے وزیر خارجہ کا بیان آپ میڈیا پر دیکھیں گے. چینی صدر اس وقت مکمل طور پر غائب ہو چکے ہیں. تو یہ چیزیں اس وقت بہت تشویشناک ہیں. اور برکس کا جو اجلاس تھا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس تھا, کیونکہ برکس جو ہے وہ نیٹو کے مقابلے کے اندر بنائی گئی, اور پچھلے 12 سالوں کے اندر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ چینی صدر وہاں پر نہیں گئے. چینی وزیر اعظم وہاں پر گئے, لیکن چینی صدر برکس کا اجلاس انہوں نے چھوڑ دیا. اس نے بھی بہت سارے سوالات چھوڑ دیے ہیں. جو اکنامک ٹائمز کہہ رہا ہے کہ یہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک ایسی چھٹی یا ایک ایسے اجلاس کو مس کرنا, اس نے بہت سارے سوالات کو جنم دے دیا ہے, اور بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے کر دیے. تو برکس اجلاس کے اندر نہ جانا, وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چینی صدر جو ہیں وہ کہیں پر غائب ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ مختلف سربراہان مملکت جو ہیں وہ چائنا جاتے ہیں, اور ابھی حال ہی کے اندر وہاں پر جو ایسو سمٹ بھی ہوئی, اور پھر وہاں پر جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر گئے مختلف ممالک کے, ہمارے بھی گئے, اور وزیر دفاع وہاں پر موجود تھے. تو لہٰذا مختلف ممالک کے سربراہان جو ہیں وہ بھی چائنا کے, اور عام طور پر جیسر ہوتا ہے کرٹسی کے طور پر جو ہے وہ چینی صدر ان سے ملتے ہیں, ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں, وہ پولیٹیکلی طور پر ڈپلومیٹکلی ایکٹیو ہوتے ہیں. چینی صدر نے کسی بھی سربراہان مملکت سے کوئی ملاقات جو ہے وہ نہیں کی. یہ نشانی جو ہے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اور چینی وزیر اعظم جو ہیں وہ پہلے ان کو انٹرٹین کرتے تھے, اب وہ 26 جون سے غائب ہو گئے ہیں, اور ان کی جگہ جو ہے وہ جناب چینی وزیر اعظم نے سنبھال لی ہے. کیا ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے, کیا وہ استعفیٰ دے رہے ہیں, یہ کہنا قبل از وقت ہے. لیکن یہ چیزیں جو ہے وہ سوالات اٹھا رہی ہیں, جس کو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرنا شروع ہو چکا ہے. اور یہاں تک کہ بات جا پہنچی ہے کہ جو چینی فوج کے اندر آفیسرز ہیں, جو موجودہ چینی صدر کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے حق میں کھڑے ہیں یا ان کی حامی ہیں, ان کو کرپشن کے الزامات میں لگا کر کیسز کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی بغاوت ہے. چائنا نہ اس کی تصدیق کر رہا ہے نہ تردید کر رہا ہے, لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس کے اوپر رپورٹنگ کرنا شروع ہو چکا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس لیے آپ ناظمین نگہبان. پاکستان زندہ باد.